حاضرین جمعہ، آج انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی اہم چیز جو توحید کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے، یہ کہو کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ شریعت کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں مانوں گا۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا اس کی نہ ہم نے کبھی پرواہ کی ہے اور نہ آگے کریں گے۔ کون ہمیں اچھا کہتا ہے، ہم اچھا کہلوانے کے لیے دین کی راہوں میں نہیں آئے ہیں، ہمیں سب برا کہو لیکن دین پہ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہے کہ ہم برے ہیں تو ہاں بھائی ہم برے ہیں، آپ دین پہ آ جائیے، بس دن اور رات ہمیں برا بھلا کہیے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری تو کوئی حیثیت اور وقت ہے ہی نہیں۔ جب پیارے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا گیا، وہ الفاظ آپ کے بارے میں کہے گئے جو آپ کی شیان شان نہیں تھے، تو پھر ہم جیسے لوگ جو یہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ چیز ہی کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی سے افضل تو نہیں ہو سکتے، پوری امت مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتی، وہ اکیلے اتنے اعلیٰ اور عرفہ اور اولیٰ ہیں۔ تو حق سے ہمیں جو چیز روکے ہوئے ہے وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید روکے ہوئے ہیں۔ نہیں صاحب میں نہیں مانوں گا، میرے باپ ایسے کرتے تھے، ان کے باپ ایسے کرتے تھے، ان کے باپ ایسے کرتے تھے، ہم نے تو ایسے ہی دیکھا ہے، اچھا سب غلط تھے، اچھا پھر ان کا کیا ہوگا؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چیزیں سب غلط ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ تو سب جہنم میں چلے گئے، اور جب وہ جہنم میں چلے گئے تو ہم بھی پھر جہنم میں چلے جائیں گے، بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آباء و اجداد کسی کے بھی، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو اس راستے میں آپ کے روڑے کو ہٹانے میں مدد کرے گا۔ یہاں اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب الگ الگ قبیلے سے ہیں، الگ الگ ذات اور برادری کے ہیں، اور ہم سب کے کاروبار یا رہنے بسنے کے طریقہ کار سب کے الگ الگ ہیں، ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ یا سب کے سیم ہے؟ بالکل نہیں ہے نا۔ تو ہمارے آباء و اجداد کے نظریات، عقائد، معاملات، اعمال بھی تو الگ الگ ہوں گے۔ تو جب ہمارے آباء و اجداد کے اعمال، نظریات، عقائد الگ الگ ہیں تو بھلا اس بات کا پھر کیا معنی ہوا کہ اپنے باپ دادا کو مانوں گا؟ بھئی کسی کے باپ دادا کا الگ نظریہ ہے، کسی کے باپ دادا کا الگ نظریہ ہے، اور کسی کے باپ دادا کا الگ نظریہ ہے۔ بہت سارے خاندان اس طرح کے بھی ہیں جن کے خاندانوں میں قتل غارت گری ہوتی آئی ہے، انہوں نے ایک پارٹی کے مار دیا، انہوں نے دوسری پارٹی کو مار دیا، انہوں نے تیسری پارٹی کا ایک مار دیا، پھر یہی چل رہا ہے، سالوں ہو گئے، نسلیں ختم کر دی ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ باپ دادا ہیں ہمارے، تو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کی نسل در نسل سود اور ربا میں پھنسے ہوئے ہیں، آج تک ان کی نسلیں سود کے کام کر رہی ہیں، سود پہ پیسہ لے رہی ہیں، سود پہ پیسہ دے رہی ہیں۔ تو کیا ان آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ بہت سارے ایسے ہیں جو دیگر برائیوں میں ملوث ہیں اور نسل در نسل ملوث ہی رہتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا جس پر تھے ہم اسی پر رہیں گے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور پھر دین کا بھی معاملہ یہی ہے۔ کسی محلے میں آپ تلاش کریں گے آباء و اجداد میں کوئی ملے گا آپ کو نمازی، باقی سارے کے سارے بے نمازی، تو کیا ان آباء و اجداد کی پیروی کر کے بے نمازی بنیں گے آپ؟ نہیں، مجھے بتائیں نا، کہنا کیا چاہتا ہے یہ معاشرہ، کیا سکھانا اور کیا بتانا چاہتا ہے؟ سب کے آباء و اجداد الگ الگ ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں، ان کے نظریات الگ ہیں، کھانے پینے کے طریقہ کار الگ ہیں، سونے جاگنے کے معاملات الگ ہیں۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ بات کہیں آباء و اجداد کو مانیں گے؟ اچھا چلیے مانے، ہر آدمی اپنے اپنے آباء و اجداد کو ماننے لگا دین کے معاملے میں، تو خلفشار پیدا نہیں ہوگا؟ یہ تو خلفشار پیدا ہو جائے گا۔ کسی نے کسی چیز کو دین سمجھ رکھا ہے، کسی نے کسی چیز کو دین سمجھ رکھا ہے۔ کوئی نظام الدین صاحب کا پیر ہے تو وہ بس انہی کی گا رہا ہے، کوئی خواجہ اولیاء کا مزار پہ جانے کا قائل ہے تو وہ ان پہ جا رہا ہے، کوئی سرن شریف جا رہا ہے، تو یہ تو اختلاف ہو گیا تمہارے دین میں ہی۔ بتائیے کب کس کو مانیں، کس کے پیچھے چلیں؟ یہ تو امت پارا پارا ہو جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر ایک رسی کو پکڑ لو، اور وہ رسی اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید ہے، اللہ کی رسی ہے یہ، اس کو پکڑ لو۔ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم اپنے اپنے
بزرگوں کو پکڑ لو، اپنے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلو۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا قرآن مجید کے اندر۔ بھئی فیصلہ تو قرآن کرے گا نا، حق اور باطل کا فیصلہ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن فرقان ہے، اور اگر قرآن فیصلہ نہیں کر سکتا حق و باطل کا تو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حق و باطل کا فیصلہ پھر کر سکے۔ تو آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے نکل کر آئیے، پہلے چیک کیجئے اپنے آباء و اجداد کو، ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے نظریات قرآن و سنت پر پیش کیجئے۔ جو جو چیزیں ان کے اندر کی قرآن و سنت میں ملتی رہیں آپ مانتے رہیں، جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو ان کو آپ چھوڑ دیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی اپنے آباء و اجداد کی بے حرمتی کرے، ان کی بے عزتی کرے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرے، لیکن دین کے معاملے میں آباء و اجداد سے بڑی شخصیات بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑے دینی دائی، دینی مبلغ، دینی رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اب جو نبی کو افضل مانے گا وہ نبی کی مانے گا، اور جو نبی سے افضل اپنے آباء و اجداد کو افضل مانے گا وہ نبی کو چھوڑے گا اور آباء و اجداد کی مانے گا۔ دیکھیں کہ اگر آباء و اجداد، کس شرط پہ ہم مان سکتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی، وہ شرط بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کے اکارڈنگ۔ اگر آباء و اجداد یعنی والد، ان کے نسل جو چلی آ رہی ہے ان کو آباء و اجداد کہا جاتا ہے۔ اگر انبیاء میں سے ہیں، نبیوں میں سے ہیں آپ کے آباء و اجداد، آپ نبیوں کی اولادوں میں داخل ہیں، یا پھر آپ صحابی رسول میں سے ہیں، اصحاب رسول میں سے ہیں آپ، یا پھر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو علم میں مہارت رکھتے ہیں اور اپنی بات قرآن و سنت سے بتاتے ہیں، اگر اس طرح کے لوگوں سے آپ کا تعلق ہے، رشتہ ہے، تو یقینی طور پر پھر آپ اپنے آباء و اجداد کی مان سکتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ لیکن ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی مانوں گا، جبکہ حالت یہ ہے کہ 60 70 سال لوگ دنیا میں گزار کے چلے گئے، غسل تک کرنا نہیں آتا تھا انہیں، پھر پولیں کھلیں گی تو لوگوں کو لگے گا برا، جب پولیں کھلیں گی تو لوگوں کو لگے گا اسی شہر رامپور کے اندر ایسے بزرگ لوگ گزرے ہیں جنہیں غسل تک کرنا نہیں آتا تھا، اور لوگ کہہ رہے ہیں آباء و اجداد کی مانیں گے۔ مانو پلیتی زندگی گزارو اور پلیتی دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ ارے میرے محترم بھائیوں، ہر کسی کی اچھی بات لی جائے گی، آباء و اجداد ہوں یا ادروائز کوئی بھی ہو، اور ہر کسی کی نبی کے مطابق بات اگر نہ ہو تو نہیں لی جائے گی، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 133 کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یا یوں سمجھ لیں کہ اگر تم اس وقت موجود ہوتے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اگر تم اس وقت موجود ہوتے، یا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اذ قال لأبیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے موت کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد اے میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک نقطہ تو یہاں سے یہ واضح ہوا کہ جب مرض الموت کا وقت آئے، موت کے قریب انسان پہنچنے والا ہو اور اسے یہ تمیز ہو جائے کہ میں اب موت کے قریب ہوں، تو یہ پلاٹ اتنے گز کا وہاں پڑا ہے، ایک گھر میرا وہاں پڑا ہے، دکان میری ایسی ہے، مکان میری، یہ باتیں کرنے کی معاملے نہیں ہے اس وقت۔ اگر اللہ مرض الموت کے وقت میں بولنے کی صلاحیت دے دے، کچھ بتانے کی صلاحیت دے دے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جملے کو یاد رکھیے، اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیجئے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 133 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ پھر بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، اور وہ کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ،
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان سب کا معبود ایک ہی معبود تھا۔ اگر باپ دادا اس طرح کے ہوں تو کرے تقلید ان کی، پھر چلے ان کے پیچھے پیچھے۔ ہیں کسی کے باپ دادا اس طرح کے؟ وہ ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ آدمی تھے، بھگوا کلر پہنے ہوئے تھے، وہ بولے کہ میں اللہ کے نبی کا 40واں ونشج ہوں۔ یہ مونگ مسور کی دال اور اس طرح کے جملے، اللہ امان بالحفیظ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ونشج کہاں سے آ گئے؟ کوئی بیٹا باقی بچا؟ ونشج کہاں سے آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی انڈیا میں، وہ بھی 40 میں اب تک موجود ہیں۔ تو یہ حالات ہیں لوگوں کے یہ حالات ہیں۔ اگر کسی کے والدین یعقوب علیہ السلام جیسے ہوں نبی، ان کے والد حضرت اسحاق اور ان کے چچا حضرت اسماعیل، یعقوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل، اور ان کے والد یعنی دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کا سلسلہ کسی کے خاندان میں ہے تو شوق سے وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو اپنے باپ دادا کی مانوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گارنٹی ہے ان لوگوں کی، نبی ہیں یہ، وقت کی ساری مصلحتیں اللہ نے ان کو بتائی ہیں، اللہ نے اپنی خوشی کو ان پر ظاہر کیا، اللہ نے اپنی ناراضگی کو ان پر ظاہر کیا۔ یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مانیں گے، اپنے آباء و اجداد کے رب کو یا دین کو مانیں گے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یہ توہین ہے یا نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی نعوذ باللہ نبیوں جیسے ہو گئے؟ پھر یہ توہین اسی کو تو کہا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم توہین کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار رہیں گے۔ اگر کسی کے والدین اس طرح کے ہیں تو شوق سے وہ اپنے والدین کی یا اپنے آباء و اجداد کی وہ پیروی کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر واپس آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف، اس کی پیروی ہمیں کرنا ہے۔ اب تو بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو کم سے کم، اگر آپ کم سے کم بھی دیکھیں گے تو 20 22 25 آیتیں آپ کو اس تعلق سے مل جائیں گی کہ اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کہیں پہ آیا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے، ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا تم تب بھی انہی کی بات مانو گے؟ اس طریقے سے بھی آیات ہیں، اور اس طریقے سے بھی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دیگر راستے اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ مختلف مفہوم کے ساتھ قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن مثال اور نمونے کے طور پر دیکھیں آپ سورہ زخرف، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 23 کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں ڈرانے والوں کو بھیجا ہے، ان کے مترفوہا یعنی ان کے چودھری لوگوں کے پاس، یعنی جو اپنی قوم کے اتھارٹی والے لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، مہذب لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے بستیوں میں اس لوگوں کو، اپنے نمائندوں کو، ڈرانے والوں کو، نبیوں کو ان کے پاس بھیجا ہے تاکہ قوم کا سردار کو بات سمجھ میں آ جائے، وہ ساری اپنی قوم سے کہہ دے اور ساری قوم اسی پہ چلنے لگے، اس لیے سرداروں کے پاس جاتے تھے۔ تو جب ان سے بات کی گئی تو ان کا جواب کیا آیا؟ قرآن نے وہ بھی نوٹ کیا، قرآن نے وہ بھی نوٹ کیا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر پایا ہے، ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم اسی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسی روش پر چلتے رہیں گے۔ یعنی تم نبی ہو، تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، تم پیغمبر ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جس راستے پر گامزن تھے، جو راستہ وہ لکیر بنا کے گئے، اسی لکیر کے فقیر ہم بنے رہے، اسی پہ ہم چلیں گے۔ تو یہ آیت بالکل صاف بتا رہی ہے وہی جملہ جو آج کا مسلمان کہتا ہے، وہی جملہ پہلے کے کفار کہا کرتے تھے، بس اتنا سا فرق ہے۔ جو آج کا مسلمان جملہ اختیار کرتا ہے بولنے کے لیے، پہلے کے کفار یہ جملہ اختیار کیا کرتے تھے نبیوں کا انکار کرنے کے لیے۔ اگلی آیت میں دیکھیں،
یہ بھی نمونے کے طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170 کے اندر. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو حوالے دیے جاتے ہیں یہ حوالے اس لیے نہیں دیے جاتے کہ بس سنو اور بس رہن دو. جمعے کے دن چھوڑ کے سنیچر کے دن بات مان لی جائے گی. کون سی دیر جلدی ہے ہمیں؟ جہاں 70-60 سال ایسی گزر گئے، 30 سال 35 سال، جمعہ چھوڑ کے سنیچر میں بات مان لی جائے گی. لیکن چیک کرو، یہاں آؤ تو یہ باتیں چیک کرو قرآن میں کیوں نہیں ہے تمہارے پاس ٹائم. اور کہیں دوسری جگہ جاؤ تو وہاں پر بھی چیک کرو. اور میں پوری اتھارٹی دیتا ہوں، جو بتا رہا ہوں نہیں ملے یہ پکڑ لو آ کے، کہاں سے بتایا، کیوں بتایا، غلط کیوں بتایا. اور اللہ کی یہ ریکویسٹ ہے، یہی چیزیں دوسروں کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دو. پتہ لگ جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پتہ لگ جائے گا. پوچھا کر فلاں صاحب تھے مصلی پانی بھی بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کیوں زمین نہیں تھی کیا؟ ختم ہو گئی تھی زمین، باڑھ آ گئی تھی، سیلاب آ گیا تھا، کیوں پڑھ رہے تھے مصلی بچھا کے؟ اس پہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ اور اگر بات رہی کرامات کی، بات آ گئی بیچ میں تو بتا دوں، رہی بات کرامات کی، تو جو کرامات ظاہر کرے، دکھاوا کرے کرامات کا، اس کو کرامات کہتے نہیں ہیں، وہ جادو شوق بازی ہوتی ہے. کوئی ولی یہ نہیں چاہتا کہ میری کرامات دوسروں تک پہنچے، ٹرانسفر ہو، جانے لوگ اس کو. اسے تو خود پتہ نہیں ہوتا کب اس کے ہاتھ سے کرامات اللہ ظاہر فرما دے، کیونکہ کرامات میں پورا اختیار اللہ رب العالمین کا ہے، کسی بزرگ کا نہیں ہے. تو پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی کون سی تو ہے بھائی؟ اور کس نے دیکھا؟ کوئی تو بچا ہوگا، لاؤ اب دکھاؤ ہمیں، ہم بھی دیکھ لیں تھوڑا سارا. منتیں مانی جا رہی ہیں صاحب کہ فلاں تم یہ دے دو. میں کہتا ہوں منتیں مانو، مزاروں پہ جاؤ اور منتیں مانو. وہ کیوں مانگ رہے ہو جو اللہ دے سکتا ہے؟ وہ مانگو جو عقل کے خلاف ہو. امرود کے پیڑ میں تربوز چاہیے ہمیں، امرود کے پیڑ میں امرود اگر تم مانگ رہے ہو تو بے وقوفی ہے. امرود کے پیڑ میں امرود تو اللہ دے گا، قیامت تک آئیں گے. کیلے کے پیڑ میں کیلا آئے گا، انگور کی بیل میں انگور آئے گا. انگور کی بیل میں مجھے لوکی چاہیے، دکھاؤ کر کے، میں بھی دیکھوں کتنے پہنچے میں. کوئی میں مانگتا ہوں. تمام بابا مل کر بھی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ مکھی کے پر کے برابر، گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، اور انہوں نے مچھر کا پر بھی نہیں بنایا، تو یہ منتیں مانو جو میں بتا رہا ہوں. مانگو جا کے، دیکھوں میں کس کی پوری ہوتی ہے. وہی چیز مانگ رہے ہو جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میرے بندے مجھے تو مان یا میرا انکار کر، میں نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا تجھے دے کے رہوں گا. تم سمجھتے ہو کہ تم نے وہاں جا کے مانگا تو تمہیں مل گیا؟ نا، مانگو نا یہ اپوزٹ چیز، ذرا مانگ کے تو دیکھو. ہم بھی تو دیکھیں کتنے بڑے پاپا ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع اور پیروی کرو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تمہاری طرف نازل فرمائی ہے. کیا چیز ہے وہ؟ ہر نبی کے دور میں صحیفے، آسمانی کتابیں آتی رہی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے اس کائنات کی، اس عالم کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمائی. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں، اس چیز کی اتباع ہم نہیں کریں گے جو ہمارے اوپر اللہ نے نازل فرمائی ہے یا انبیاء پر اللہ نے نازل فرمائی ہے، بلکہ ہم تو اس چیز کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں جس چیز کو ہمارے آباء و اجداد مانتے چلے آئے. کیا چیز روڑا بن رہی ہے دین سے دور؟ یہ آباء و اجداد والی روش. اور پھر آگے اللہ نے کہا اولو، اگرچہ کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگر تمہارے آباء و اجداد کچھ بھی عقل نہیں رکھتے ہیں پھر بھی تم ان کی مانو گے. اگر ان کو نہیں سمجھ دین کی پھر بھی ان کی مانو گے. آگے فرمایا ولا یہتدون، اور تمہارے والدین، تمہارے آباء و اجداد گمراہ بھی تو ہو سکتے ہیں پھر بھی تم ان کی مانو گے. اللہ رب العالمین کا غور کریں ذرا. مشرکین مکہ کو اٹھا کے پڑھیں، کیا کہتے تھے وہ کہ یہی ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، یہی ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے. بھئی فاتحہ تو ہوگی، تیجا تو ہوگا، 40واں تو ہوگا. کیوں ہوگا؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. نبی کے فرمان میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ نے کیا؟ نہیں. چاروں ائمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان سے ثابت ہے؟ نہیں. ان کی فقہ میں ہے؟ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ثابت ہے، ان کی کتابوں سے ثابت ہے؟ نہیں. پھر کیوں کرے گا؟ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے اس لیے ہم کریں گے. بالکل صاف کر دے رہا ہوں میں، گمراہی اور ہدایت آپ کے سامنے ہے.
بالکل صاف طور پر۔ ہدایت کیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور گمراہی کیا ہے وہ بھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اندھی تقلید، چاہے وہ آباء و اجداد کی کریں، کسی پیر کی کریں یا کسی اور کی کریں، اندھی تقلید ہمیشہ انسان کو راہ حق سے منحرف رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ آدمی عقل نہیں لگاتا، آدمی سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بس اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ جیسے دیکھا ہوگا آپ نے کسی کا نیا گھر بنتا، شاید اب نہیں ہوتا ہو یہ، لیکن میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، اور بیان کرنا ضروری ہے، اگر ہوتا ہے تو ختم ہو جانا چاہیے۔ بنیاد کھدے گی، 2-4 اینٹیں رکھی جائیں گی تو مرغا لائیں گے، اور مرغا کاٹیں گے اور اس کا خون بنیاد میں ٹپکائیں گے۔ کہاں سے لائے بھائی؟ کیا یہ کہاں سے لائے؟ کون کر رہا ہے؟ مسلمان۔ کیوں؟ پتہ ہے اس کے پیچھے کا عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ جب آپ غیر مسلموں کو دیکھیں گے، وہ اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے ماتا کے نام کی یا جو بھی ان کے ایشو بت پرستی وغیرہ وہ کرتے ہیں، اس کے نام پر بلی دیتے ہیں تاکہ وہ مصیبت ان کے اوپر نہ آئے۔ اب ہم رہتے ہیں اپنے وطنی بھائیوں کے درمیان زمانے سے، تو ہمارے اندر ان کی چیزیں بہت ساری ہیں، تو یہ بنیاد میں مرغے کو کاٹ کر خون اس کا چھڑکنا، یہ وہی طرز عمل ہے کہ گھر مضبوط رہے گا، سکھ شانتی اس کے اندر رہے گی، چین و سکون اس کے اندر رہے گا۔ اور اگر مرغا نہیں کاٹا تو بس پھر سمجھ لو بنیادیں بالکل ہل جائیں گی۔ پھر جب چوکھٹ لگائی گئی تو بھابھی آئیں گی یا کوئی اور رشتے آئے گا، وہ کوئی لیڈیز اس میں کنگنا یا گھنگرو کچھ وغیرہ، دیکھا نہ دیکھا، یہ کیا ہے؟ دیوالی آئے گی تو مچھلی دبا کے کھائی جائے گی۔ مچھلی سے جادو نہیں ہوتا ہے، کہاں ہے؟ کس نے کہا؟ تم نماز مت پڑھو، تم مسجد کے قریب مت آؤ، کوئی اذکار مت کرو، صرف مچھلی کھاؤ تو جادو نہیں ہوگا۔ کس نے پھیلایا یہ معاشرے کے اندر؟ دیوالی کے موقع پر ایک پیڑ ہے، اس کی شاخ اپنے دروازے پہ لگا لو تو جادو نہیں ہوگا۔ اور میں دیکھتا ہوں اس عقیدے کے ساتھ اس دن مچھلی کھانے والے، اس عقیدے کے ساتھ اپنے دروازوں پر وہ ٹہنیاں لگانے والے، پھر آپ چیک کیجئے 2-4-5 دن کے بعد یہ جو تعویذ فروش ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے یہی لوگ بیٹھے ہوئے ملیں گے، اور ہم رکھتے ہیں جوتی کی نوک پہ ان سب چیزوں کو۔ کہاں رکھتے ہیں؟ جوتے کی نوک پہ۔ اور میں کہتا ہوں چلیے اگر جادو ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر کرے تو وہ ہو جاتا ہے، تو جس کے اندر دم ہو اور جو سمجھتا ہو کہ ہاں دم خم ہے، میرے اوپر آپ جادو کر دینا۔ جادو ہوتا ہے، جادو ہونا حق ہے، لیکن کب؟ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ میں نے چاہا آپ کو برباد کر دیا، آپ نے چاہا مجھے برباد کر دیا، یہ کانسیپٹ ہوتا تو 20 لاکھ مسلمان روزہ، 20 کروڑ مسلمان اس ہندوستان کے اندر موجودہ گورنمنٹ کو کوس رہے ہیں، باقاعدہ نام چھوٹے والے کا بھی لیتے ہیں، وہی جس کے سر پہ بال نہیں ہے، اور بڑے والے کا بھی لیتے ہیں۔ کچھ ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے؟ ایسے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فضولیات کی باتیں ہیں۔ پریکٹیکلی لائف میں آئیے، یہاں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں ایک چیز اور چلتی ہے، باپ دادا سے آئی ہوئی ہے، نظر لگ گئی۔ نظر، اس کو بھی 2 منٹ میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ نظر صرف روح کو لگتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا مکان بنایا، اس پر ایک کھوپڑی بنا دی یا کسی بھوت کا فوٹو لگا دیا، ارے کوئی بے نمازی اس پر اپنا فوٹو لگا لے، بھوت کے ہی مانندے، وہ جو نماز نہیں پڑھتا نا وہی اپنا فوٹو کھینچ کے اس کے اوپر لگا لے، بھوت کے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہوگی نظر، تو وہ کھوپڑی لگا دی اس عقیدے کے ساتھ کہ جو ہے کیا ہوگا، اب نظر نہیں لگے گی۔ بھائی مکان کو، دکان کو، کاروبار کو، کار کو، بائک کو، اچھے لباس کو نظر نہیں لگتی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے ہم، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، اور پھر لگتی بھی ہے، پتہ بھی چلتا ہے کہ ہاں لگ گئی، اور پھر توڑتے ہیں تو ٹوٹ بھی جاتی ہے، توڑ بھی دیتے ہیں نظر۔ کوئی پھٹکری سے توڑ رہا ہے، کوئی مرچیں گھما رہا ہے، سب نان مسلم والی چیزیں۔ اور کہاں سے آئی ہیں؟ ہمارے باپ دادا سے آئی ہیں صاحب، باپ دادا والی نہ مرچیں گھمائیں اور دھڑ سے چولہے میں ڈال دی۔ اگر مرچوں کی دھانس آئی تو نظر تھی، نہیں تھی نظر، اور اگر نہیں آئی تو نظر تھی۔ پتھر لیا 5-7 کلو کا اور وہ گھما رہے ہیں، یہ تمہارا ہاتھ ہے، اللہ کے بندو، تمہیں تو ویسی پریکٹس نہیں ہے وزن اٹھانے کی، تم نے 7 بار گھمایا۔ میں بتاؤں یہ کیسا دھوکہ لوگوں نے دیا ہے اس نام پر۔ پہلے پتھر کا وزن کر لو، جس پتھر سے بھی تم نظر توڑ رہا، کہتے ہیں نا بھاری ہو جاتا ہے، پہلے اس کا ویٹ کرو ترازو پہ، 5 کلو 7 کلو جو بھی اس کا وزن کرا، اب گھماؤ اس کو، اور پھر گھما کے پھر ویٹ کرو۔ اگر 1 گرام بھی بڑھ جائے تو میرا نام چینج کر دینا۔ تمہارے کندھے میں درد ہو جاتا ہے بھائی، تم سمجھتے ہو بھاری ہو گیا، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ پھٹکری سے نظر توڑ رہے، کہاں سے آئی؟ آباؤ و اجداد سے نظر نہیں ٹوٹتی ہے۔
ایک پروسیجر ہے پورا جو شریعت نے بتایا ہے. اگر کسی کو نظر لگ جائے اور نظر صرف روح کو لگے گی, کیا ہوگا؟ دین سے دوری بنا لو گے, کام میں دل نہیں لگے گا, اپنے اچھے نہیں لگیں گے, دشمن دوست سمجھ میں نہیں آئے گا, دماغ خراب رہے گا, دماغ میں الجھن رہے گی, دل پریشان رہے گا. یعنی روح کا, نظر کا تعلق روح سے ہے, روح بے چین رہے گی تمہاری. یہ جو تم نے اونچا عالیشان گھر بنایا تھا وہ ڈھہ جائے گا نظر سے؟ نہیں ہوتا ہے. کار بہت اچھی لی تھی, پھر وہ نظر لگ گئی تو بائک بن جائے گی, بائک لی تھی تو سائیکل بن جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سب معاشرے کے اندر خواہ خواہی کی فضول کی باتیں. کالے دھاگے باندھ رہے ہیں گاڑیوں پہ, بھینس کے گلے میں چپل ڈال دی, یہ اس سے نظر کو بچائے گا, وہ اس سے. یہ سب خرافاتی باتیں ہیں جو کہتے ہیں لوگ کہ آباء و اجداد سے ہمارے چلے آ رہے ہیں. غلط ہے, چھوڑو ان کو, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا. اور ہماری خواتین اس میں سب سے زیادہ. کوا آ کے بولا اب مہمان آئے گا, کیوں؟ یہ ڈاکیا لگا ہوا ہے ہمارے یہاں, ڈیوٹی پہ ہے یہ بتائے گا ان کے مہمان آ گئے. کوے کے بعد کوا نہیں آیا اور مہمان آ گئے پھر, تو یہ تو کوے نے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی پوری. بلی رو رہی ہے, کتا رو رہا ہے, ارے کتا رو رہا ہے, کچھ نہ کچھ محلے میں برا ہونے والا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی, ان کے پیٹ میں درد. کتے جو باہر کے آوارہ پھرنے والے ہیں ان کے پیٹ میں درد نہیں ہو سکتا, ان کی آنکھ میں تکلیف نہیں ہو سکتی, ان کے سر میں درد نہیں ہو سکتا, بس یہی ہے کہ بس ان کو کچھ دکھ رہا ہے اس لیے وہ رو رہا ہے. بلی رو رہی ہے, بھوک بھی لگ سکتی ہے اس کو. ہم نے اپنے گھر میں جو بلی پالی ہوئی ہے وہ بھی کبھی کبھی رونے لگتی ہے, بھوک لگتی ہے ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, اس لیے روتے ہیں. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی لاجک, کوئی نہ کوئی مقصد. یعنی کہ اتنا اللہ کی فکر, اللہ کے دین کی فکر, اللہ کے خوف کی فکر نہیں ہے جتنی ان فالتو باتوں میں امت الجھی ہوئی ہے. اور کس وجہ سے؟ صاحب ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھا, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. چند چیزیں بتا کے اپنی بات کو بالکل ختم کروں گا. اندھی تقلید کے چند نقصانات ہیں. جو بھی کسی کی بھی اندھی تقلید کرتا ہے, کسی پیر کا مرید بنا ہوا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے, بس وہ یہ طے کر لے اپنے آپ کو کہ اگر وہ اس پیر کو ٹھوکر نہیں مارے گا جہنم پکی ہے. اور اگر کوئی اپنے آباء و اجداد کی غلط روشوں کو اختیار کیے ہوئے ہے, نہیں چھوڑتا, اسی حالت میں مر جاتا ہے, جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع اور پیروی کر رہا اور اسی حال میں مر گیا, ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا. فرمایا کہ اندھی تقلید کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اہم نقصانات یہ ہیں کہ حق کو پہچاننے سے انسان کو محرومی رہتی ہے. اگر وہ آباء و اجداد کے چکر میں لگے گا تو حق اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا, سمجھ نہیں پائے گا کہ حق کہتے کس کو ہیں. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے کہ گمراہی پر اصرار کرے گا, اپنی گمراہی کی دلیلیں ڈھونڈے گا صحیح کرنے کی, اس کو اپنی گمراہی کی دلیلیں ڈھونڈے گا. بھائی تم تو کہہ رہے ہو کہ جمعرات میں نہیں جانا چاہیے, بھائی میں گیا تھا میرا کام ہو گیا. تو اس مرید سے فوراً یہی کہنا کہ ٹھیک ہے تو 7 نہیں 14 جمعرات کر, لیکن کاجو کے پیڑ پہ بادام اور بادام کے پیڑ پہ مجھے کشمش چاہیے, یہ منت ہے میری, ان سے مانگ لینا جا کے, اور منہ مانگا انعام میاں کو. تم تو ڈالڈا اور بیکار قسم کی چیزیں چڑھاوے میں چڑھاتے ہو, پیور دیسی گھی کا آئٹم بنوا کے ان پر چڑھاوا چڑھانے کو میں تیار ہوں, لیکن میری مراد پوری ہونا چاہیے. 7 جمعرات نہیں 14 جمعرات کرو. تو گمراہی پر اصرار کرے گا اور نئی نئی ترکیبیں ڈھونڈے گا اس کو صحیح کرنے کے لیے. اور فرمایا عقل اور فطرت کی خلاف ورزی کرے گا. عقل میں نہیں آئے گی وہ بات جس پہ چل رہا ہوگا, فطرت میں نہیں آئے گی وہ بات جس پہ چل رہا ہوگا, جس کو مان رہا ہوگا, جس کو دین سمجھ رہا ہوگا, وہ نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی کہے گا نہیں بھائی, میں نے تو اپنے بڑوں کو اسی پر دیکھا ہے, میں نے تو اپنے بڑوں کو اسی پر پایا, میں تو یہی کروں گا. تو عقل اور فطرت کے خلاف چلنے والا شخص ہوگا. اور فرمایا کہ شرک یا بدعت میں مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ رہتا ہے, اللہ یہ کہ وہ شرک پہ بھی مر سکتا ہے, آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والا, اور بدعت اور خرافات کے اوپر بھی وہ مر سکتا ہے, بدعت اور خرافات کے اوپر بھی وہ مر سکتا ہے. لہٰذا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں چند چیزوں کا نام توحید ہے, گھر میں کچھ ہو رہا ہے خاموش, بالکل چپ, کیونکہ گھر میں جو مفتی ہیں نا وہ امی ہیں, بڑی بہن ہیں, بھابھی ہیں, یہ مفتی ہیں گھر کے اندر, ان کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. بچے کو لائے, خوبصورت شاندار بچہ, کیا کرا, کالے کالے دھاگے باندھے اس کے, ایک الف کھینچا اس کے ماتھے پہ, ایک ٹپا لگایا یہاں پر, اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم جو ہے صرف نام کے موحدین ہیں, اوریجنل والے نہیں ہیں. میں نے آج تک اپنے بچوں کے اس نام پر, یا مجھ جیسے کتنے لوگ ہوں گے, کچھ بھی نہیں باندھا ہے. بچے زبردست بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر زندہ رہیں یا مر جائیں یہ کام ہم نہیں کریں گے, کیونکہ ہم ہندو نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان یہ الف نہیں کھینچتے, مسلمان کالے دھاگے, صاف سفید اور کالے موتیوں کی لڑیاں نہیں باندھتے اپنے بچوں کے, اور اپنے بچوں کی وہ کارکرم, وہ چیزیں نہیں کرتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں, کیونکہ ہم ہندو نہیں ہیں. جو ہندو ہوتے ہیں وہ اس طریقے کا کام ضرور کرتے ہیں. تو بچنے کی اپنے آپ کو اور بچانے کی اپنے معاشرے کو ضرورت ہے.
آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے نکلنے کی ضرورت ہے اور قرآن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف گامزن ہونے کی ضرورت ہے اور اسی کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر کس طرح عمل کرنا ہے، کس طرح قرآن کو ماننا ہے، کس طرح قرآن کو سمجھنا ہے، سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا کر اور بتا کر گئے بڑے اچھے طریقے سے۔ قرآن کیا ہے نبی نے بتایا، اور اس پر عمل کس طرح سے ہوتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیے، پتہ لگ پائے گا ہمیں کہ کس طریقے سے قرآن و سنت کو فالو کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اے بار الہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔